بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس مختصر پیغام میں ہم شب برات کے حوالے سے چند باتیں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام میں شب برات کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی رات ہے، مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی رات ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار پیش کرنے کی رات ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کی رات ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے ایکسٹریم رویے لوگوں کے موجود ہیں۔ ایک ایکسٹریم رویہ یہ ہے کہ وہ بالکل اس کی اہمیت اور فضیلت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ من گھڑت ہے، شب برات کے حوالے سے دین میں کوئی بات بھی موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا ایکسٹریم رویہ یہ ہے کہ اس موقع پر لوگ آتش بازی کرتے ہیں اور اس طرح کے دیگر خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ گناہ کے کاموں میں، کھانے پینے کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن اصل کام جو کرنے والا ہے وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اعتدال والا رویہ، معتدل بات یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت اور فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اس کو مانا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ اس رات کو عبادت کرنا فرض اور واجب کا درجہ نہیں رکھتی، مستحب کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی جو بندہ عبادت کر لے گا اس کو اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور جو بندہ اس رات کو نوافل ادا نہیں کرے گا یا عبادت نہیں کرے گا تو اس کو کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کے موقع پر تم قیام کیا کرو، یعنی نوافل پڑھا کرو، وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور اس کے بعد جو دن آئے اس دن کو روزہ رکھا کرو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ درود شریف پڑھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا حصہ میں استغفار کرتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ جو لوگ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اور تیسرا حصہ میں رکوع اور سجود کرنے میں بسر کرتا ہوں، یعنی نوافل ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ تو اس رات کو بالکل غفلت کے ساتھ بسر نہیں کرنا چاہیے، عبادات کے اندر بسر کرنا چاہیے۔ خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بندہ جماعت کے ساتھ ادا کر لے، تو اس سے بھی اس رات کے اندر عبادت کرنے کی فضیلت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین 15ویں شب کو مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے اور لوگوں کو معاف فرماتا ہے، اور لیکن 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ اس حدیث کے اندر 2 لوگوں کا ذکر ہے، اور باقی احادیث کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ مزید لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی، جس رات میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ لیکن چند لوگ ایسے ہیں، چند برائیاں ایسی ہیں کہ جن لوگوں کے اندر وہ برائیاں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں فرماتا۔ ان میں سے اگر ان برائیوں کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مشرک ہو تو اس کی معافی نہیں ہوتی۔ دوسری برائی یہ ہے کہ
ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے کسی کے دل میں بغض ہو اور کینہ ہو، تو جس کے دل میں بغض اور کینہ ہے اس کی مغفرت بھی اللہ رب العالمین نہیں فرماتا۔ اور تیسری برائی یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگی۔ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ چوتھی بیماری یہ ہے کہ انسان تکبر کرنے والا ہو، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا اور تکبر کرنے والا انسان اس رات مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور والدین کا نافرمان انسان بھی اس دن اللہ رب العالمین سے معافی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح شراب پینے والا شخص، زنا کرنے والا شخص اور سود کھانے والا شخص بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہی رہتا ہے۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی پیش کرے اور اللہ رب العالمین اس کی معافی کو قبول فرما لے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے وجود کے اندر سے ایسی تمام برائیوں کو اٹھا کر کے باہر پھینک دے جن کی وجہ سے انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، معافی انسان کی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آج کی رات کی شب برات کی برکات نصیب فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، ہمارے گھر میں خیر اور برکت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ہمارے جتنے